قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ حضرات اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب اگر دل میلا ہو گیا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اب ذرا میں علامت بھی بتا دوں یا اگلے سال جلسے کے لیے انتظار کروں؟ محبت سے سن رہے ہیں سبحان اللہ؟ یہ تو میں بیچ بیچ میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات اب کیسے پہچانے؟ کوئی علامت، کوئی پہچان؟ اگر کسی کو پیلیا ہو جائے، جونڈس ہو جائے، پتہ لگا لیتے ہو نا آپ؟ میں ڈاکٹر تو بعد میں پتہ لگاتا ہے، ہم اور آپ بھی دیکھ لیتے ہیں آنکھیں پیلی ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی تجھے پیلیا ہو گیا ہے، جونڈس ہو گیا ہے۔ آنکھیں پیلی، سمجھ گئے جونڈس۔ جسم کی حرارت بڑھ گئی، آپ کے دوست آپ سے ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ گرم ہے، آپ نے کہا بھائی ایسا لگتا ہے تمہیں بخار ہو گیا ہے، جسم کی حرارت بڑھی ہوئی ہے، یہ علامت پہچان۔ آنکھیں پیلی ہو گئی، سمجھ گئے آپ کیسے جونڈس ہے۔ جسم کی حرارت بڑھ گئی، آپ سمجھ گئے کہ صاحب یہ علامت ہے، پہچان ہے، کیسے بخار ہو گیا ہے۔ دل پہ تالے لگ گئے ہیں تو کیسے پہچانے؟ تو سنو، اس کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ جس قوم کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں اس کی بہو بیٹیاں جو دوپٹہ حیا کا دوپٹہ تھا، جو حیا کا دوپٹہ تھا، جب قوم کے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں تو ان کی بہو بیٹیاں بغیر دوپٹے کے بازاروں میں پھرتی ہوئی نظر آتی ہے، چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو حیا کی چادر ہے بہو بیٹیوں نے آج پھینک دی ہے، وجہ یہ ہے کیونکہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان قرآن کانفرنس، قائد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا سہیل احمد قادری صاحب کی بلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں قائد قوم و ملت، مجاہد سنیت حضرت علامہ مولانا سہیل احمد صاحب قادری قبلہ آج کے اس اجلاس کے سرپرست ہیں۔ تشریف رکھیں آپ تمام حضرات، تشریف رکھیں۔ سرپرست اجلاس تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ اچھا دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی مہمان یہاں تشریف لائے نا تو ہم لوگ کھڑے ہو کر استقبال کر لیں گے، آپ لوگ کھڑے نہ ہوں، آپ لوگ بیٹھے رہیں۔ آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہم لوگ استقبال کر لیں گے، سمجھ رہے؟ آپ کی طرف سے یوں سمجھ لیں کہ ہم نے کفارہ ادا کر دیا۔ اب آپ لوگ تشریف رکھیے، بہت جلدی میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جی پہنچائیے۔ دل پر تالے جب لگ جاتے ہیں، علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ اس قوم کے بڈھے تاش کی گٹیاں لے کر تاش کھیلتے ہوئے، جوئے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجدوں سے غائب ہوتے ہیں۔ جس قوم کے دل پر تالے لگ جاتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس قوم کے جوان کرکٹ میچ کے لیے نماز جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس قوم کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں اس قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم شراب خور ہو جاتی ہے، وہ قوم سود خور ہو جاتی ہے، وہ قوم پھر حال یہ ہوتا ہے جب تالے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ اس قوم کے لوگ بھائیوں کے حصے دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، بہنوں کے حصے چھین کر کے کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے پڑوسی پر زیادتی کہتے ہیں، محلے والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ آج یہ خرابیاں اس لیے ہیں کیونکہ دل پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ آؤ اگر چاہتے ہو کہ وہ تالا کھل جائے تو مصطفیٰ کی بتائی ہوئی دوائی کھاؤ۔ وہ دوائی کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔ آؤ ہم اپنا
رشتہ قرآن سے جوڑیں. آج ہماری کمزوری یہ ہے ہم نے دوسروں سے رشتہ جوڑ رکھا ہے, موبائل سے ہم نے رشتہ جوڑا ہے, فیس بک سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے, اور واٹس ایپ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے, انسٹاگرام سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے, دنیا کی ہر چیزوں سے ہمارے رشتے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ قرآن جو ہمیں نصیحت سکھانے آیا ہے, وہ قرآن جو ہمیں راستہ دکھانے آیا ہے, وہ قرآن جو رحمت کا خزانہ لے کر آیا ہے, وہ قرآن جو سراپا شفا بن کر آیا ہے, وہ قرآن جو ہمیں ہدایت کا راستہ دے رہا ہے, وہ قرآن جسے ہم آگے رکھتے تو آگے بڑھتے چلے جاتے. مگر آج حال کیا ہے, جس مسلمان کے گھر میں جاؤ الا ماشاء اللہ, جب آپ گھر میں انٹری کرتے ہو, جب گھر میں داخل ہوتے ہو, آج افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, کسی بھی مسلمان کے گھر میں جاؤ, پہلی نظر اگر آپ کی جائے گی دیوار پر جائے گی تو کس چیز پہ پڑتی ہے؟ سامنے ٹی وی پہ نظر پڑتی ہے, میز پہ ٹی وی ہے, دیوار پہ ٹی وی ہے. حال یہ ہے کہ قرآن جہاں رہنا چاہیے وہاں سے قرآن غائب ہے. قرآن کو الماری میں رکھ دیا, الماری کو لاک کر دیا ہے, اور قرآن بھی اتنا اونچا رکھا ہے کہ اب ہاتھ بھی نہیں جا سکتا ہے. باس نہ خلف نہ ہنجار ظالم قسم کے لوگ قرآن اس وقت اٹھاتے ہیں جب اسے قسم کھانی ہوتی ہے, جب بیوی کے سامنے قسم کھانے کی نوبت آتی ہے پھر قرآن کھانے کی کوشش کرتا ہے, جب باپ کے سامنے قسم کھانے کی نوبت آتی ہے پھر قرآن چھوتا ہے. اے ظالموں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, قرآن قسم کھانے کے لیے نہیں ہے, قرآن قسم کھانے کے لیے نہیں ہے, اللہ کی عزت کی قسم, قرآن تو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قرآن کانفرنس حضرت علامہ مولانا فروغ احمد طریقی صاحب کی بلا. قرآن ہمیں شفا دینے کے لیے آیا ہے, ہمارے دلوں کو صاف کرنے کے لیے آیا ہے. بے شک, بے شک. مگر افسوس آج قرآن سے ہمارا رشتہ کتنا کمزور ہو گیا ہے. میرا نوجوان کئی گھنٹے تک موبائل پہ چپک کر فیس بک چلاتا ہوا نظر آتا ہے, واٹس ایپ چلاتا ہوا نظر آتا ہے. پھر شکایت یہ کہ صاحب کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی ہے, کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, آؤ اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرو, قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو, قرآن کو ہر جگہ آگے رکھو. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کے ہاتھ پر اگر ٹچ موبائل ہے تو اس ٹچ موبائل کو نہ چلاؤ, اور اگر چلاؤ تو ٹچ موبائل کے اندر ناجائز و حرام چیزیں نہ دیکھو. اس ٹچ موبائل کے اندر اگر تمہیں لوڈ ہی کرنا ہے تو پھر کنز الایمان کو لوڈ کر لو, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خزائن العرفان کو لوڈ کرو, کیا نسخہ ہے, اسے ڈال لو. سفر میں ہو, حجر میں ہو, گھر میں ہو, فیکٹری میں ہو, جب موقع ملے فوراً ٹچ کرو اور قرآن پڑھو. تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کا ترجمہ پڑھ لو. سبحان اللہ. آج ہمارے قوم کے لوگ رو رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. صرف رونے سے, دعاؤں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں, دعاؤں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں کہ امام صاحب دعا کیجئے. یہ تباہی تو آ گئی. ہماری بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ بھاگ اس لیے رہی ہیں کہ تمہارے دل پہ تالا لگا ہوا ہے, تم نے قرآن کو اٹھا کر کے رکھ دیا. جس بیٹی کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تم نے اس بیٹی کو ٹچ موبائل دیا ہے. یہ حال ہے. جس بیٹی کے ہاتھ میں نظام شریعت جیسی کتاب ہونی چاہیے, قانون شریعت جیسی کتاب ہونی چاہیے, جس بیٹی کے ہاتھ میں جنتی زیور جیسی کتاب ہونی چاہیے, جس بیٹی کے ہاتھ میں سنی بہشتی زیور جیسی کتاب ہونی چاہیے, اس بیٹی کے ہاتھ میں تم نے ٹچ موبائل دیا ہے تو پھر وہ بیٹی بھاگے گی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ قصور تو تمہارا ہے, غلطی تو تمہاری ہے. اور یہ غلطی صرف اس بیٹی کی نہیں, بیٹی کی ماں کی بھی غلطی ہے. کاش مائیں اچھی
अच्छी होती, बाप अच्छा होता। आज का बाप भी आवारा हो गया है, माँ भी आवारा हो गई है। यही वजह है कि बेटियां आवारा हो गई। काश माँ बाप आवारा नहीं होते, माँ बाप नमाजी होते, रोज कुरान पढ़ने वाले होते, तहज्जुद गुजार होते। बच्चे याद रखो, ये बच्चे औलाद हमारी अमानत है, अमानत। कल यौम हिसाब हमसे इस अमानत का भी सवाल होगा, अमानत का भी सवाल। बच्चों के ताल्लुक से हमसे सवाल होगा, सवाल। इसे भूल मत जाना, इसे नोट करो ज़हन दिमाग में। ये अमानत है, अमानत। इस अमानत को सही तरबियत देना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। कारी इमरान साहब बिस्मिल्लाह और औज़ बिल्लाह तो बाद में सिखाएंगे, घर के माँ बाप की जिम्मेदारी है पहले उन बच्चों को औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह सिखाना। उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। काश इधर तवज्जो देते। आज हमारी कौम इस कदर तबाही के दहाने पे खड़ी है, कौम लुटती जा रही है। कारोबार में हम पीछे, हर मैदान में हम पीछे। और हम पीछे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने कुरान को पीछे रखा है। काश कुरान को आगे रखे तो हम पीछे नहीं होते, हम आगे होते। सुभान अल्लाह, हम आगे होते। आज भी जिसने कुरान को आगे रखा है वो आगे ही है, सुभान अल्लाह। इमाम को देखो, वो आगे है, सुभान अल्लाह। आप मदरसे में जब बच्चे जाते हैं, सुभान अल्लाह, उन बच्चों को देखें आप, सीने से कुरान लगाकर वो बच्चे जाते हैं, सुभान अल्लाह। जाते कि नहीं जाते हैं? कुरान आगे है, बच्चा पीछे है। कुरान सीने से लगा हुआ है। जमाने को वो बच्चा भी और कुरान भी दोनों पैगाम देते हैं। जमाने वालों देखो, देखो मुझे, देखो मुझे, देखो मैं वो किताबें ला रहे हूँ जिसने सीने से मुझे लगाया है, सुभान अल्लाह। मैं इसे भी आगे बढ़ाने वाला, इसे भी कुरान कहता है मैं इसे भी आगे बढ़ाने वाला हूँ। और जो इनसे टच हो जाएंगे मैं उनको भी आगे बढ़ाऊंगा। इस मदरसे के तमाम जिम्मेदारों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। तफसीली गुफ्तगू का वक्त ही नहीं है, फिर किसी और मौके पर इंशाअल्लाह मैं हाजिर होऊंगा, तो फिर इंशाअल्लाह फैज़ान कुरान पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं कारी इमरान साहब से अर्ज करूंगा कि किसी छोटी सी महफिल में हमें बुला लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो फिर हम आए। कॉन्फ्रेंस में तो हमारे मेहमान खुतबा तशरीफ लाए हैं, उन्हें आप सुनिए। ये आप सबकी मोहब्बत है कि आप इस गुनहगार को याद कर लेते हैं। बड़ी महफिल में भी बुला लेते हैं, छोटी महफिल में भी बुला लेते हैं, बड़े प्रोग्राम में भी बुलाते हैं, छोटे में भी बुलाते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका इखलास है। यकीनन मैं आपकी मोहब्बत का सिला आपको नहीं दे सकता हूँ, बस दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। हज़रात, बस मैं गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। बड़े नसीब वाले हैं आप, सुभान अल्लाह। मदरसा यहाँ है, मदरसा यहाँ है, मगर अफसोस ये है आप जिस महल्ले में जाइए उस महल्ले के मदरसे में आपको महल्ले के बच्चे बहुत कम नजर आएंगे, गली के बच्चे बहुत कम नजर आएंगे, बाहर के बच्चे नजर आते हैं। मैं मना नहीं करता कि बाहर के बच्चों को आप ना रखें, जरूरत है बाहर के बच्चे मदरसे में पढ़ें, मगर आज देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है, आप जिस मकतब में जाइए, जिस मदरसे में जाइए, वहाँ बाहर के बच्चे ज्यादा नजर आते हैं, महल्ले के बच्चे नजर नहीं आते। और खास तौर से हमारा जो सरमायादार तबका है, ये सरमायादार तबका, ये हर जब भी देखो आप तारीख पढ़ो, मालदारों का हाल हर दौर में इल्ला माशाअल्लाह वो दीन से दूर ही रहे हैं, उनका हाल हमेशा यही रहा है, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। हज़रात, आओ मैं आपको एक पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ। मदरसा बनाओ, मदरसा बनाओ, आज जरूरत है। मदरसा है तो हमारा दीन बाकी है, मदरसा है तो इस्लाम बाकी है, मदरसा है हमारी इज्जतें सलामत है, मदरसा है तो इमाम मिलता है, मदरसा है तो कारी मिलता है, मदरसा है तो हाफिज मिलता है, मदरसा है तो आलिम मिलता है, मदरसा है तो काजी मिलता है। और अगर जिस तरह से आज साजिशें चल रही हैं, जिस तरह से आज तहरीकें चलाई जा रही हैं, मैं उन साजिश करने वालों से भी कहूंगा, तहरीक चलाने वालों से भी कहूंगा, डिबेट में बैठ कर बकवास करने वालों से भी
کہوں گا اور ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈیبیٹ کرنے والوں تم اس طرح سے مدرسوں کے تعلق سے ڈیبیٹ نہ کرو. آؤ ہمارے مدرسے میں آؤ, ہمارے مدرسے کو دیکھو کہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بٹھا کر استاد کیا پڑھاتے ہیں اور طالب علم کیا پڑھتا ہے. دیکھنا ہے تو مدرسے میں آؤ. میاں ہم تو زمانے کو پیغام دیتے ہیں کہ وطن سے محبت کرو, ہم تو سکھاتے ہیں او ظالموں ہندوستان کو آزاد تمہارے باپ داداؤں نے نہیں کیا ہے, یہ مدرسے والوں نے آزاد کیا ہے. سبحان اللہ. مدرسے والوں نے آزاد کیا ہے. خاص تم تعصب کی نظر سے مدرسوں کو دیکھ رہے ہو. جس دن تم نے مدرسوں کو مٹانے کی کوشش کی, میرا یہ جملہ یاد رکھنا, ہندوستان بھی مٹ جائے گا. اور اگر چاہتے ہو ہندوستان باقی رہے تو مدرسوں کو ویسے ہی چلنے دو, کیونکہ مدرسوں سے ہندوستان کے سپاہی تیار کیے جاتے ہیں. بارڈروں پہ لڑنے والے سپاہیوں کو مدرسوں میں تیار کیا جاتا ہے. کیا تاریخ تمہیں پتا نہیں؟ یہی وہ دہلی ہے, یہی وہ دہلی ہے. لال قلعہ سے لے کر لاہور تک کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس پیڑ پہ عالم کی لاش نظر نہ آئے. مجھے بتاؤ کہ ہندوستان کو آزاد کرنے والے وہ کون تھے؟ وہ مدرسے میں پڑھنے والے علماء ہی تو تھے. سبحان اللہ. علماء ہی تو تھے. سبحان اللہ. پہ تم غلط نظر نگاہیں رکھتے ہو. اللہ کی عزت کی قسم, ہم مدرسے والے وطن سے محبت سکھاتے ہیں, وطن سے محبت سکھاتے ہیں. اور آخر میں ایک جملہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے کبھی بھی کوئی احتجاج, کوئی دھرنا ہم نے نہیں کیا. کالج والوں کو دیکھ لو, ان کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو وہ دھرنے دیتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں. یہاں مظاہرہ, وہاں مظاہرہ, یہاں سڑک جام, وہاں سڑک جام, جہاں دیکھو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. مگر مجھے بتایا جائے کبھی مدرسے کے بچوں نے کہیں سڑک جام کیا, کبھی مدرسوں کے بچوں نے بسیں جلائی, کبھی مدرسوں کے بچوں نے کسی کی دکان جلائی ہے؟ مجھے بتاؤ. نہیں, کیونکہ مدرسوں میں محبت کا پیغام دیا جاتا ہے, محبت کا پیغام دیا جاتا ہے. جہاں مدرسوں میں دین سکھایا جاتا ہے وہیں محبت بھی سکھائی جاتی ہے. یہ ہے مدرسے. آج آپ کی ضرورت یہ ہے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں. کالج میں بعد میں بھیجو, پہلے مدرسوں میں بھیجو. بچہ پہلے قرآن سیکھ لے. اور میں ہاتھ جوڑ کر سرمایہ داروں سے عرض کروں گا, مدرسہ جس محلے میں آپ رہتے ہو وہاں مدرسہ ہے, اپنے بچے کو مدرسے میں ضرور بھیجو. تھوڑا سا وقت نکال کر بھیجو, 1 گھنٹے کے لیے, تاکہ بچہ تمہارا قرآن سیکھے, تاکہ وہ دین سیکھے. اور اپنی بچیوں کو بھی پہلے دین کی تعلیم دو. بچیاں کیوں بھاگ رہی ہیں, کیوں مرتد ہو رہی ہیں؟ قصور بچیوں کا نہیں, باپ کا قصور ہے, بھائی کا قصور ہے. تمہاری ذمہ داری پہلے یہ تھی کہ اسے دین سکھاتے, ایمان کی اہمیت سکھاتے, ایمان کی اہمیت سکھاتے کہ ایمان ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. یہ لٹ گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا. یہ اہمیت بتاتے. اور تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ خود لے جاتے, خود لاتے, ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیتے. یہ تمہاری ذمہ داری تھی. یہ قصور ہے, تم نے یوں ہی انہیں آوارہ چھوڑ دیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بچیاں بھاگ رہی ہیں. خدا را ہماری ان بچیوں کو اللہ اپنے سلیم عطا فرمائے. اور آپ سے عرض کروں گا, وہ جملہ میرا رہ جائے گا جو جملہ تھا کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مالدار لوگ ہمیشہ دین سے دور رہتے ہیں, الا ماشاء اللہ. جب غوث پاک نے مدرسہ بنایا بغداد کے اندر, اور آپ نے جب دیکھا کہ فلاں سرمایہ دار کا بچہ مدرسے میں نہیں آیا, جب غوث پاک کو ملتے تو غوث پاک اس کا ہاتھ پکڑتے اور یوں جھنجھوڑ کر فرماتے, نادان تم نے اپنے بچے کو نہیں بھیجا, نادان یہاں دریا ابل رہا ہے, مصطفیٰ کا فیضان کا چشمہ یہاں ابل رہا ہے, اور تو دریا کے کنارے بھی پیاسا ہے. ارے اپنے بچے کو بھیج تاکہ تو بھی پیاسا نہ رہے اور تیرا بچہ بھی پیاسا نہ رہے. ہاں اپنے بچے کو بھیج. میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو, ضرورت ہے تاکہ بچہ دین سیکھ لے. جب بچہ دین سیکھ لے گا تو انشاءاللہ
پھر وہ کبھی بگڑے گا نہیں، کبھی وہ بگڑے گا نہیں. یہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. اللہ ان چند جملوں کو قبول فرمائے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم.